الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت وقار، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو باغی تھے ان کے پلان کے بارے میں تھوڑی سی بات بتائی تھی۔ ویسے تو اس کی تفصیلی بات اور کی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہاں پر آج حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی جو حکمت عملی تھی باغیوں کے خلاف، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب بیعت لے لی تو اس کے بعد حکومت سنبھالنے کے بعد جو اس وقت کے صورتحال تھی کہ مدینہ کے اندر سارا باغیوں کا راج تھا، اور باغی جو تھے مدینہ کی گرد و نواح میں بھی وہ قبضہ جما چکے تھے، اور مسلمانوں کی فوجیں جو تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ جو سرحدوں پر جا چکی تھیں، اور جو باقی یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے وہ حج کے لیے مکہ المکرمہ میں گئے ہوئے تھے، اور مدینہ تقریباً خالی تھا سوائے چند لوگوں کے۔ ایسی صورتحال میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ یہ تو بات جو بھی مخلص مسلمان ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے محبت کرنے والا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ان باغیوں کے ساتھ تو نہیں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی پہلی حکمت عملی یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہاں جو باغی ہیں وہ مدینہ سے اسے نکال دیا جائے۔ اس کے لیے چاہے ان کی کچھ باتیں مان بھی لی جائیں، اور اس کو نکالنے میں جو بھی چیزیں مددگار ہوں اس بات کو مان بھی لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کام کے لیے وہ کیسے یہاں سے نکلیں گے، تو ان کو کچھ مصروفیات چاہیے تھیں، وہ حکومتی سلسلے میں انہیں مصروف کر دیے جائے، انہیں کچھ عہدے دے دیے جائیں تاکہ اس کی توجہ ادھر بڑھ جائے اور وہ مصروف ہو جائے۔ تیسرا یہ تھا کہ اس لیے ہمیں کچھ ٹائم چاہیے تھا تاکہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر یا اس قسم کے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو موقع مل جائے اور وہ مدینہ سے باہر جا کر وہاں پر جو لوگ مسلمان فوجیں تھیں ان کو اسی طرح متحد کر دیے جائے جس طرح کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں متحد تھیں۔ چنانچہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ سے حضرت علی کرم اللہ کریم کے ساتھ مشورے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور بعد میں وہ بصرہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ ہم آگے وہ تفصیل سے بتائیں گے کہ بصرہ پر کیسے قبضہ ہوا ہے۔ اور آج بھی جو باغی ہیں وہ اسی بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ مرزا جیلوی ہوں یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ مدینہ سے نکلنے پر حضرت علی کرم اللہ کریم کو مجبور کر دیا تھا انہی لوگوں نے جو صحابہ کرام کہلاتے ہیں، یا حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ نے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سب ان باغیوں کی چالیں ہیں، حالانکہ یہ حضرت علی کرم اللہ کریم کا اپنا پلان تھا، اپنی حکمت عملی تھی۔ پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جب مسلمان یہ باہر بصرہ میں یا دیگر کہیں دوسرے علاقوں میں مسلمان فوجی متحد ہو جائیں، مسلمان لوگ جو ہیں وہ متحد ہو جائیں، ان کے پاس پوری پاور آ جائے، تو یہاں سے باغیوں کو نکال کر ان کے مقابلے میں کھڑا کی جائے تاکہ پھر وہ متحد ہو کر جب اس باغیوں کو قلع کما کر سکے۔ اسی وجہ سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر وہاں سے نکل گئے اور وہاں انہوں نے طاقت جمع کی اور اس کے بعد بصرہ پر قبضہ بھی کر لیا۔ تو اس کے مقابلے میں پھر حضرت علی کرم اللہ کریم ان باغیوں کو لے کر وہاں پر پہنچے، اور آپ نے دیکھا ٹھیک ہے کہ وہاں پر حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اس میں پھر ان باغیوں کا بھی قلع کما کافی ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھی وہ جب گئے تو وہاں پر بھی ان کا قلع کما ہوا اور ان کی طاقت ٹوٹی، اور اس کے بعد اسی پر عمل کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے ان باغیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، اور یوں پورا کا پورا جو عالم اسلام تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے تسلط میں آ گیا، اور باغیوں کا تسلط ٹوٹ گیا، اور اس نتیجے میں وہ پوری دنیا کے جو وہاں پر مسلمانوں کے آواز کو پھیلا سکے، عالم اسلام کو آگے پھیلا سکے، یہاں تک کہ آدھی دنیا فتح کر لی۔ اسی بات کو تو آج یہ باغیوں کے جو چاہنے والے ہیں، مالک اشتر کے چاہنے والے ہیں، تو وہ شور مچا رہے ہیں جو بڑا ظلم ہوا، انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ کہاں تھے حضرت علی کرم اللہ کریم کے مخلص؟ یہ ان کے ساتھ ان کا کوئی اخلاص نہیں تھا، یہ تو باغیوں کے ساتھ تھے۔
آج بھی باغیوں کے ساتھ ہے، آج بھی علی کرم اللہ وجہ کریم کو شہید کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے ابن ملجم کے بارے میں اسحاق جہلوی نہیں کہتا وہ تو بہت بڑا مجتہد تھا، تو یہ کون ہے؟ اس کا اجتہاد مانتے ہیں، کہتے ہیں امیر معاویہ کا اجتہاد تو نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی باغی جو ہیں وہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان جو باغی ہیں ان کی طاقت ٹوٹے، پھر ان سے قصاص لیے جائے اور ان سے بدلہ لیے جائے۔ تو اس وقت کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت تو سب کو مشہور، لوگوں کو پتہ ہے، معلوم ہے، ان کی مشہور ہے، دانائی مشہور ہے۔ تو وہ پچھلے تینوں صحابہ کرام کے ساتھ حکومتی سطح پر کام بھی کر چکے تھے، ان کا تجربہ بھی سامنے تھا۔ انہوں نے دیکھا یہاں پر چونکہ قبائلی تعصب موجود ہے، جہالت والی وہ معاملات بھی موجود ہیں، اگر کسی ایک کو قتل کر دیا جاتا ہے تو سارے قبیلے جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں ہماری طاقت کم ہے اور کام خراب ہو جائے گا۔ جیسے بصرہ میں وہاں پر جب باغیوں کو چھیڑا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے قبائل جو متحد ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہوئی، کیونکہ وہ سارے باغیوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوا تو وہاں پر کافی منظم فوج تھی، اس کے نتیجے میں پھر وہاں کیا ہوا، حضرت امیر معاویہ نے کیوں صلح کی؟ کیونکہ حضرت علی یہی چاہتے تھے کہ یہ ان کی طاقت بکھر جائے، اور جب وہ بکھر گئی تو نتیجہ کیا ہوا، ان پر قبضہ ہو گیا۔ اور یہ بات وہ بھی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید کر دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے باقی چیزیں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔